میں چاہتا ہوں ارشد علی صاحب آئیں اور آج کی محفل کا بامقصد اس طرح آغاز کریں کہ جو تعارفی کلمات ہوتے ہیں وہ ارشد علی صاحب یہاں پہ پیش کریں۔ جناب ارشد علی صاحب مائک پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں تشریف لائے، اور حاضرین جلسہ اور خاص طور سے رضوان فاروقی صاحب کا میں شکریہ ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجاہد سید صاحب سے میری ملاقات کروائی۔ پھر یہ کتاب جو مسرت و بصیرت ہے، اس کی ترتیب میں نے ہی دی ہے، اور اس کے بارے میں چند الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا تعارف ہے اس کتاب کا۔ عنوان رکھا ہے میں نے لسانیاتی تاروپوس سے پیراہن تخلیق بنا دینے کا ماہر مجاہد سید۔ جب کتاب کی ترتیب کا کام مکمل ہو گیا تو میں نے سید صاحب سے پوچھا کہ اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے۔ آپ نے تجویز کیا مسرت و بصیرت۔ یہ نام سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ یہ کیا نام ہوا، لیکن اپنی کم علمی اور سید صاحب کی ایک طویل عرصے پر محیط علمی واردات، مشاہدات اور تجربات پر میں نے اس کو محمول کیا۔ لیکن بعد میں جب مسرت و بصیرت پر غور کیا تو اپنی پرواز تخیل سے کہیں بلندی پر پایا۔ یقیناً اس کتاب کو پڑھ کر قاری کو نہایت مسرت ہوگی، اور اردو شعر و ادب سے شغف رکھنے والوں کو بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ ایسے بعض قارئین جن کو سرحد پار کے شاعروں کو پڑھنے یا سننے کا موقع نہیں ملا ہے، ان کے لیے تو یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجاہد سید صاحب جدہ سعودی عرب کے سب سے بڑے اخبار عرب نیوز میں ایک طویل عرصے تک صحافی رہے ہیں۔ اس دوران بہت سے ادیب، شعراء اور دیگر میدانوں کے ماہرین سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ خصوصاً شعراء اور ادیب جو بھی جدہ جاتا تھا، اس کا مجلس علم و ادب جو آپ نام دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کی ہے، پر پرزور خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ عرب نیوز میں شعراء کے تصانیف پر تبصرے، ان سے ملاقاتیں، انٹرویوز وغیرہ مجاہد سید صاحب شائع کرتے تھے۔ یہ کتاب مسرت و بصیرت انہی تبصروں کا مجموعہ ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ حصہ اول ہے جس میں صرف سرحد پار کے شعراء کے شعری مجموعوں پر تبصرے شامل ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں دیگر شعراء پر قلم بند کیے گئے مضامین، انٹرویوز وغیرہ بھی شامل کیے جائیں گے، تاکہ برسوں کی محنت اور اردو شعر و ادب کا جو عظیم سرمایہ جمع ہو سکا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور حق با حقدار رسید ہو۔ یہ میری دلی خواہش بھی ہے، اور مجاہد سید صاحب سے گزارش بھی ہے کہ اس کا دوسرا والیوم جلد سے جلد آئے۔ مسرت و بصیرت میں شامل چند ایسے شعراء بھی ہیں جن سے ہم نسبتاً آسان ہو تو پڑھ لیجیے، نہیں ٹھیک ہے، قریب ہی ہو جائیے۔ اچھا۔ مسرت و بصیرت میں شامل چند ایسے شعراء بھی ہیں جن سے ہم نسبتاً زیادہ واقف ہیں، جیسے جون ایلیا، احمد فراز وغیرہ۔ ان شعراء کے بارے میں جو مضامین ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کے ان اوصاف و محاسن سے قاری کو واقفیت ہو جاتی ہے جہاں تک رسائی شاذ ہی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب تک ہم ان شعراء کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ مگر شعراء جن کے شعری مجموعوں پر تبصرے شامل کتاب ہیں، جیسے ناصر کاظمی، احمد مشتاق، حزی صدیقی، منیر نیازی، خورشید رضوی، محمد رضا الحق، انور مسعود، انور شعور، رسا چغتائی، ساغر صدیقی، سلیم کوثر، سرشار صدیقی، سید ضمیر جعفری، محسن اسرار، خالد علی، جمال احسانی، عرفان ستار، محمد مختار علی، شناور اسحاق، شاہین عباس، سعود عثمانی، آصف شفیع، کیف انصاری، کاشف حسین غیر،
وہ حبیب صدیقی کی شاعری کی چند مثالیں دی گئی ہیں جو ٹپ آف دی آئس برگ کی طرح ہیں. مثالیں پڑھ کر ایسی تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو اور پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے. مجاہد سعید صاحب کے کسی شاعر کے تصنیف پر تبصرہ کرنے کا بالکل انوکھا انداز ہے. تبصرہ شروع سے ہی قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے. شاعر کے ڈکشن یا لسانیاتی تعارفات کو ذہن نشین کرنے کے بعد شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کا استعمال ہی کمال ہے، جس سے مجاہد سعید صاحب بخوبی واقف ہیں. تبصرے کسی تخلیق کے لیے آئینہ ہوتے ہیں. اس کے لکھنے والے کو اپنی تحریر کے حسن قبح دونوں کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے. مجاہد سعید صاحب کے اسلوب سے یہ مخلصانہ انداز نظر آتا ہے کہ وہ کتاب کے باطن میں جا کر روح تحریر کو اپنی تخیل میں بسا لیتے ہیں اور وہی قاری تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. امید قوی ہے کہ مسرت و بصیرت سے قارئین کو مسرت بھی حاصل ہوگی اور بصیرت بھی حاصل ہوگی. شکریہ.